قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے کہا ہے کہ پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف پرانے طرز پر ٹیسٹ کرکٹ کھیلی جو ہماری شکست کا سبب بنی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انگلینڈ سمیت کئی دیگر ٹیسٹ نیشنز ممالک نے جارحانہ کرکٹ کو اپنایا ہے۔ صرف کپتان بابر اعظم کو شکست کا ذمہ دار ٹھہرانا ناانصافی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ فاسٹ بولرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے انگلش ٹیم کو آؤٹ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ شاہد افریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سابق کرکٹرز اور بورڈ کو گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں سے ٹیلنٹ ملتا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ شاہ نواز دانی اور محمد حسین نے آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی وہ اچانک سیریز سے باہر ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے بیان جاری کیا ہے کہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا پیغام جاری کرتے ہوئے چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات میں تبدیلی کے عمل کو خوش آمدید کہنے والوں کا شکریہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی کو معاملات چلانے کے لیے گڈ لک کہیں، ہمیں آنے والے دنوں میں بہت سا کام کرنا ہے اور کچھ ہوئے کاموں کو ختم کرنا ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف نے نجم سیٹھی کو چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنانے کی منظوری دی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات چلانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 رکنی کمیٹی بنائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تشکیل کردہ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی ہوں گے۔ یہ کمیٹی 120 دن تک پی سی بی کے معاملات چلائے گی۔ اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کی فاتح ٹیم کے کپتان اور معروف فٹ بالر لیونل میسی نے جرمن فٹ بال کلب پیرس سینٹ جرمین ایف سی کا حصہ رہنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں قطر میں فرانس کے خلاف ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹائن کو فتح دلانے والے 35 سالہ لیونل میسی کے بارے میں خبریں زیر گردش ہیں۔ پیرس میں ایف سی جی کے ساتھ اپنے معاہدے میں مزید ایک سیزن کی توسیع کریں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق میسی اپنے ورلڈ کپ کے وقفے کے بعد واپس آنے پر پی ایس جی کے صدر ناصر الخلیفی اور کلب کے دیگر اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ ملاقات میں معاہدے کی توسیع کے حوالے سے اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔